السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جا رہا ہے، آج اس سلسلے کی کڑی میں جو باب ہے وہ جھوٹ کے حرام ہونے کا بیان، باب تحریم الکذب، جھوٹ کے حرام ہونے کا بیان۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت لائے ہیں وہ ہے سورۃ الاسراء کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ وہ چیز جھوٹی ہوگی، غلط ہوگی۔ اور جو حدیث سب سے پہلے لائے ہیں وہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور، نافرمانی، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ ایک جھوٹ حرام ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ اردو میں مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، لہذا انسان کو سب سے پہلے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ دوسری احادیث میں جھوٹ کو راس الخطایا کہا گیا، گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے جھوٹ کو آپ دیکھیں گے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان کے اندر کئی خرابیاں تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کی بدولت ان سے کہا ٹھیک ہے، تم ایک ہی چھوڑ سکتے ہو؟ ہاں میں ایک ہی چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا جھوٹ چھوڑ دو۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، کہا ما احون ما طلب منی ھذا النبی الکریم، کہ یہ نبی مجھ سے کتنا آسان بات کا وعدہ لے رہے ہیں، لیکن وہ وعدہ کرنے والے بھی پکے وعدے کے تھے۔ انہوں نے کہا یقیناً آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب وہ گھر گئے، چوری کی عادت تھی، انہوں نے سوچا کہ چوری کروں، کل سویرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تم نے رات میں کیا کیا۔ اگر میں کہا کہ چوری کروں گا تو چوری ایک برا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کریں گے اس کو، اور اللہ بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اگر میں کہوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی تو جھوٹ ہو جائے گا، لہذا وہ چوری سے باز آ گیا۔ اسی طرح شراب کی عادت شراب سے باز، زنا کی عادت زنا سے باز، جتنے گناہ تھے وہ سب سے انہوں نے توبہ کر لیا۔ کیونکہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے جھوٹ کے ذریعے اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے کہ میں نہیں کیا، میں نہیں کرتا ہوں، میں نہیں گیا، میں نہیں یہ ہوا۔ تو جھوٹ انسان اگر چھوڑ دے
تو سارے گناہ اس سے خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اس کا پتہ اس حدیث سے لگائیے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس انسان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی، 4 عادتیں ہوں گی، 4 خصلتیں ہوں گی، وہ خالص منافق ہے، یعنی پکا منافق۔ ومن كانت فیہ خصلۃ منہن، اور اگر کسی کے اندر ایک عادت ہوگی، ایک خصلت ہوگی، تو اس کے اندر منافق کی ایک نشانی پائی جائے گی۔ ہاں، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہا گیا اذا اؤتمن خان، جب وہ امانت رکھا جائے تو خیانت کرے، یہ منافق کی پہلی نشانی۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ دوسری نشانی۔ امام نووی رحمۃ اللہ اس لیے اس حدیث کو لائیں کہ جھوٹ منافق کی نشانی میں سے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وعدہ پورا کرے تو بے وفائی کرے، وعدہ کرے بے وفائی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور کسی سے کوئی تکرار ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ 4 چیزیں بتلائی گئی ہیں، بعض حدیثوں میں 3 آئی ہیں، بعض حدیثوں میں 4 آئی ہیں، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ تو صحیح جو ہے 4 ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، جو اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس کے باوجود کفر کے طریقوں میں کچھ اچھا نظر آتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے، یعنی دل سے مسلمان نہیں ہوا، صرف زبان سے، اور عمل اس کا جس میں فائدہ ہو اس کو قبول کرتا ہے، تو یہ ایمان کا نفاق ہے، اور یہ عملی نفاق ہے۔ اعتقاد کا نفاق الگ ہے، عمل کا نفاق الگ ہے، تو یہ سب عمل کے نفاق میں سے ہیں۔ اسی لیے ہم کو ان سب چیزوں سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان عادتوں سے بچا لے، ورنہ یہ عادتیں ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، منافق بھی بنا سکتی ہے۔ تیسری روایت جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس کتاب میں ریاض الصالحین میں، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال من تحلم بحلم لم یرہ، جس شخص نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گھاٹی لگائے، گرہ لگائے، گھاٹی لگائے۔ یہ ناممکن چیز ہے کہ جو گیہوں یا چاول کے 2 دانے ہوں، جس طرح چاول کے دانے ہوتے اسی طرح جو بارلی، اس کے 2 دانوں میں گھاٹی لگائے، یہ ناممکن ہے۔ تو اسی طرح جب یہ ناممکن ہے تو وہ جہنم سے اس کا بچنا بھی ناممکن ہو جائے گا، بلکہ اس کو جہنم میں ہی، کون آدمی؟ جو خواب نہیں دیکھا لیکن خواب بیان کرتا ہے۔ خیر یہ تو بیان کرنے والے کا ہوا، لیکن جو آدمی ایسے لوگوں کی بات کو سنتا ہے، گرچہ کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، پسند ناپسند کرتے ہوئے بھی اس کی بات کو صرف سنتا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے، یا اس کا ساتھی ہے ساتھی دینے کے لیے، تو کہا گیا صُبَّ فِي أُذْنَيْهِ الْآنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے کان میں قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ شیشہ یعنی گلاس کے ٹکڑے، یہ پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جائے گا، اور وہ شخص جو تصویر بناتا ہے، اس حدیث میں اور ایک بات ہے، اس کو بھی عذاب دیا جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے۔ تو حدیث کے اندر 2 چیز ہے، لیکن باب سے جو تعلق ہے وہ یہ کہ غلط بات کو سننا بھی گناہ ہے۔ آدمی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے،
تو ہمیں اس کو روکنے کا حکم ہے یا وہاں سے ہٹ جانے کا یا اس کی بات کو ناپسند کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو جھوٹ بولنا ہی صرف گناہ نہیں ہے، جھوٹ یا جھوٹا خواب، جھوٹی باتیں پھیلانا یا سننا، جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لمبی حدیث لائے ہیں جو معراج کا ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے گناہوں کی سزا بتلائی گئی، تو ان میں سے جھوٹ کی بھی سزا بتلائی گئی کہ ایک آدمی جو بات کو دنیا میں پھیلا دیتا تھا منہ سے، پھر اس کو واپس لینا چاہتا تھا تو نہیں لیتا تھا، تو اسی طرح اس کی سزا بتلائی گئی کہ لوہے کے 2 آنکڑے جو کسی تھیلے وغیرہ کو اٹھاتے ہیں، وزن کو لوہے کا بنا کر، اس سے اس کے کلے کو چیرا جائے گا، کئی دور تک جو ہے غز دور تک اس کو چیرا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ واپس ہوگا، پھر چیرا جائے گا، پھر واپس ہوگا، پھر چیرا جائے گا، پھر واپس ہوگا۔ یہی سزا اس سے ملتی رہے گی۔ کیوں؟ کہ اس نے منہ سے غلط باتوں کو یعنی جھوٹ کو پھیلایا یا جھوٹی باتوں کو پھیلایا۔ یہ لمبی حدیث ہے جس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ باب کے تعلق سے جو چیز ہے وہ یہ کہ اس کے دونوں کلوں کو چیرا جائے گا۔ تو لہذا جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا جھوٹ کبھی جائز بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، بعض حالتوں میں جھوٹ جائز ہے، اور اس کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے جس کے راوی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے، اور یہ حدیث بیان کرتی ہیں انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو آدمی 2 آدمیوں کے اندر صلح کراتا ہو، میل ملاپ کراتا ہو، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ فینمی خیرن او یقول خیرن، کہ وہ بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کہتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسِ إِلَّا فِي 3، کہ جھوٹ کی رخصت، چھٹی، اجازت صرف 3 موقعوں پر لوگوں کو دی گئی ہے۔ ایک، الحرب، جنگ کے درمیان، مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے، مسلم ملک کو بچانے کے لیے۔ وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ، 2 آدمیوں کے اندر اصلاح کرنے کے لیے، ملانے کے لیے۔ وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا، شوہر بیوی کے درمیان، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر کسی ایسی بات کو چھپائی جا سکتی ہے جس کے کہنے سے دونوں میں اختلاف ہو سکتا ہے تو وہ چیز بھی جھوٹ نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 چیزوں کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ کہا کہ 2 آدمی ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا، تو ایک آدمی کے پاس جا کر کہا جائے کہ بھائی آپ اور دونوں میں اختلاف ہے، لیکن وہ فلاں آدمی جس سے آپ کا اختلاف ہے وہ تو آپ کے بارے میں بڑی تعریف کرتے ہیں، گرچہ کہ وہ کرے نہ کرے، لیکن اس کے دل سے غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اگر آدمی اپنی طرف سے یہ بات بنا کر کہتا ہے، مقصد اپنا فائدہ نہیں، مقصد دونوں کو ملانا ہو، نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، ارادے کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ اسی طرح دوسرے آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ایسا ہے، لیکن وہ تو آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، تاکہ اس کے دل میں اپنے دشمن کے بارے میں محبت پیدا ہو، نفرت ختم ہو۔ اس طریقے سے دونوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے، ٹھیک اسی طرح شوہر بیوی میں اختلاف ہو جائے، 2 رشتہ داروں میں اختلاف ہو جائے، 2 پارٹنر میں اختلاف ہو جائے، 2 پڑوسی میں اختلاف ہو جائے، 2 ایک ساتھ کام کرنے والوں میں اختلاف ہو جائے، تو ان کو ملانے کے لیے بات کو چھپا کر یا ان کی دلجوئی کے لیے
کوئی جھوٹی بات بھی کہی جائے تو یہ شریعت میں جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں نیت صحیح ہے، ارادہ صحیح ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نیت دونوں کو ملا کر اپنا فائدہ کرنا نہیں، بلکہ دونوں کو ملا کر ان دونوں کو آپس میں ملانا، یہ ہونا چاہیے، یہ چیز درست ہونی چاہیے۔ اسی طرح جنگ میں مسلمانوں کی جان مال کو بچانے کے لیے آدمی دشمن کے سامنے کچھ راستہ بدل دے، کہہ دے کہ ہاں دشمن ادھر ہے، یا یہ راستہ تمہارے لیے ایسا ہے یا ویسا ہے، تو یہ چیز بھی اسلام میں جھوٹ نہیں ہوگا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان بہت سی چیزیں ہیں جو شوہر اگر بیوی کو بتائے تو بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر اپنے بھائیوں کو کچھ دے، اپنے بہنوں کو کچھ دے تو بہت بڑا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر اپنے بھائی بہن کو کچھ دیتا ہے اور بیوی کو نہیں بتاتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بیوی چند چیزیں اگر شوہر پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو نہ بتائے تو یہ چیز بھی جھوٹ نہیں ہوگی، لیکن خیانت نہیں کیا جائے گا۔ شوہر بیوی کا حق نہیں مارے گا، بیوی شوہر کا حق نہیں مارے گا۔ یہ دونوں اگر حقوق ماریں گے تو گنہگار ہوں گے، یا کوئی ایسی چیز جو دونوں کے لیے چھپانا ضروری ہو تو اس کو چھپا سکتے ہیں۔ خوشگوار زندگی بنانے کے لیے، ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن دھوکہ نہیں دے سکتے ایک دوسرے کو۔ دھوکہ الگ چیز ہے، اور دونوں کے تعلقات بنانے کو رکھنے کے لیے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسا کچھ کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصے میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ ان وقتوں پہ اس حدیث سے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو آدمیوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے، شرط یہ کہ یہاں اپنا مقصد نہ ہو، دونوں کو ملانا مقصد ہو۔ اسی طریقے سے ایسی ویسی باتیں کہہ کر، نقل کر کے اور اس کو پھیلائے جس کا اس کو صحیح علم نہ ہو، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا میں آپ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جس کا ثبوت نہیں رہتا ہے، خواہ وہ دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں ہو۔ بہت سی چیزیں بے تکی باتیں رہتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اس کو پھیلاؤ، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا، یہ یاد رکھیے یہ سب جھوٹ ہے۔ اور لوگوں نے اس کا نام بھی عجیب رکھا ہے، واٹس اپ، جو چاہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں ہرگز جس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں اس کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر سنی ہوئی بات بھی صحیح نہیں ہوتی ہے، لہذا جو بھی سنے فوراً دوسروں تک پہنچا دیے، یہ بھی غلط ہے جب تک کہ تحقیق نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے تحقیق کیے بغیر بیان کر دے۔ انسان کو تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، بس آیا اور اس کو فوراً بھیج دیے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، ہم اچھی چیزیں بھی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ اسکالرشپ یہ ہے، وہ ہے، یہ نمبر پتہ لگائیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فلاں جگہ مسجد میں یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہوگا، یہ نمبر ہے، کال کرو۔ لوگ اب اس کو بھیج دیتے ہیں، پتہ لگائیے تو کچھ بھی حقیقت اس کی نہیں رہتی، یا دین کے نام پر ہو یا دنیا کے نام پر ہو۔ ان سب بکواس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا ہی گناہ نہیں ہے، جھوٹ پھیلانا بھی گناہ ہے، جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے جھوٹا ہونا کے لیے، جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنے اور بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، آدمی کو پہلے تحقیق کرنا چاہیے، اس کے بعد پھیلانا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
समरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हद्दस अन्नी बिहदीसिन यरा अन्नहु कज़िबुन फहुव अहदुल काज़िबीन, कि जो शख्स मेरी तरह मंसूब करके कोई बात कहे या बयान करे, वो जानता है कि ये झूठ है, तो वो भी झूठों में से एक झूठा होगा। बहुत से लोग उल्टी सीधे वाक़यात, उल्टी सीधी रवायतें और हदीस में है, हदीस का मफ़हूम है या हदीस पाक में आया है, ये सब नहीं होना चाहिए। जब तक सही रिवायत ना हो, सही बात ना हो, तब तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, गरचे कि वो अच्छा ही सुनने में क्यों ना हो, हमें नहीं बयान करना चाहिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ का इल्ज़ाम लगाना अपने आप को जहन्नम में दाखिल कराने के बराबर है। इसी तरीके से झूठी गवाही देना, ये भी हराम है। झूठ बोलना, झूठ फैलाना, झूठ सुनना या झूठे ख्वाब वगैरह बयान करना या बग़ैर तहक़ीक़ हुए किसी बात को दूसरों तक पहुंचाना, ये सब झूठ में आएगा। तो झूठी गवाही देना भी इस्लाम में हराम है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है, वज्तनिबू क़ौल ज़ूर, झूठी बात से बचो। और इससे पहले आया है, वकूनु मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहो। तो झूठी गवाही, झूठी बात को फैलाना, ये सब गुनाहों में शामिल होता है और ये कबीरा गुनाह है, बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। रावी हैं हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं? कुलना, हमने कहा, बला या रसूलल्लाह, हाँ क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल इश्राकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिरक, व उक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी, व काना मुत्तकियन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो बात जब बयान किए तो टेक लगाए बैठे थे, फ़ौरन आप सीधे हो गए। फ़क़ाल, उसके बाद आपने कहा, अला व क़ौलुज़्ज़ूर, लोगो सुनो, झूठी बात और झूठी गवाही ये भी कबीरा गुनाह है। फमा ज़ाल युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बार बार कहते रहे, यहाँ तक कि सहाबा सोचने लगे, काश आप खामोश हो जाते। मालूम हुआ कि आपने इसकी बुराई के लिए एक तो टेक लगाकर बैठे थे तो फ़ौरन सीधे खड़े हो गए, दूसरा आपने उसको बार बार बुलंद किया, बार बार लोगों को कहा, झूठी गवाही झूठ, झूठी गवाही झूठ, झूठी गवाही ये भी बड़े गुनाहों में से है। तो झूठ बोलना गुनाह है, झूठ सुनना गुनाह है, झूठे ख्वाब बयान करना गुनाह है, झूठी बात फैलाना गुनाह है, झूठी गवाही देना भी गुनाह, ये सब कबीरा गुनाह है। और झूठ, एक झूठ 10 गुनाहों को जन्म देती है। झूठ सारे गुनाहों की सरदार है। अगर एक झूठ इंसान छोड़ देता है तो बहुत से गुनाहों से बच जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हर मुसलमान मर्द और सबको भी इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबी।